دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی شریک حیات پر توجہ دی جائے۔ توجہ اس کا فطری حق ہے۔ اگر گھر کے اندر ساس بھی بہت اچھی ہو، نند بھی بہت اچھی ہو، سسر بھی بہت اچھا ہو، لیکن شوہر اس پر توجہ نہ دے تو ایسی عورت کبھی بھی گھر میں سکون پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ کسی اور کے لیے تو وہاں نہیں گئی، وہ تو اپنے میاں کے لیے وہاں گئی ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں دے گا تو اس گھر کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ اس کا فطری حق ہے کہ اسے پوری توجہ ملے، مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا میاں دیگر عورتوں کو بڑی توجہ دیتا ہے، دوسری عورتوں کو تو بڑی توجہ دیتا ہے، بڑی توجہ سے سنتا ہے، ان سے مسکرا کر ملتا ہے، کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، محفلیں بھی سجاتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا دل بہلانے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میاں آئیں گے تو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، لیکن جب میاں آتا ہے تو اس کا موڈ آف ہوتا ہے، کاروباری حالات ٹھیک نہ ہونے کی سبب ٹینشن میں ہوتا ہے، اس لیے آتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے جو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس اس کے گھر میں آئی تھی؟ اس کے دل پر چوٹ تو لگے گی نا۔ ایسے رویے کی وجہ سے ہی گھریلو زندگی برباد ہو رہی ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مصروف ترین انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ازدواجی زندگی کے سلسلے میں امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازدواجی زندگی سارے معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیادی اینٹ ہے۔ جس معاشرے میں گھریلو زندگی کا نظام برباد ہو جائے وہ معاشرہ کبھی بھی کامیابی اور ترقی کی منزل کو نہیں پاتا بھائی۔ اسی لیے اس گھر سے اولاد وجود میں آتی ہے جس نے معاشرے کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کا تعلق ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر اولاد کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر اس معاشرے کو اچھے بچے نہیں ملیں گے، اچھے نوجوان نہیں ملیں گے، خود اعتماد اور با اخلاق بچے اس معاشرے میں نہیں آئیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ گھر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، لیکن جب آج ہم گھر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی فرعون گھر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارا غصہ بہار کا گھر لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی کو غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے، بیوی کو طریقے سے بات نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار اور بیوی کی دلجوئی کا حق ادا کر دیا جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ تشریف لائے اور پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی، آپ نے فرمایا حمیرہ ٹھہر جاؤ، جہاں سے تم نے لب لگا کر پانی پیا ہے وہاں نشان لگا دو، میں بھی وہیں سے پانی پیوں گا۔ یہ ہوتی ہے بھائی بیوی کی دلجوئی۔ ہمارے نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کی دلجوئی کرنے کے طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ دیکھیے بڑھاپے میں اس کی بیماری یا معذوری کی وجہ سے یا دوری اختیار کرنے سے ذرا اس بات پر غور کر لیجئے کہ ارے وہ عورت تو ہے جس نے اپنی ساری جوانی میری نظر کر دی، ساری صلاحیتیں مجھ پہ قربان کر دی، میرے بچوں کی تربیت پر اس نے سب کچھ لگا دیا۔ اگر آج اس پر بڑھاپا آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ دیکھیے اپنی بیوی کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے
جس نے آپ کو حرام کاری سے بچایا ہے، جس نے آپ کو تقوی کی منزلوں تک پہنچایا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی زیادہ بیوی سے محبت کی جائے گی اتنا زیادہ آپ کے تقوی میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔